ترکی دنیا کے اہم ترین ملکوں میں سے ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ترکی یورپ کے بالکل دروازے پہ واقع ہے اور ترکی یورپ اور مڈل ایسٹ کو یوں سمجھیں کہ آپس میں کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے، برج ہے یورپ اور مڈل ایسٹ کا۔ اسٹریٹجیکلی ترکی کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ترکی ہی گزرگاہ ہے، راستہ ہے، دروازہ ہے بلیک سی کا۔ یوکرین سے لے کے رشیا تک جتنے بھی امپورٹنٹ ملک بلیک سی کے اوپر واقع ہیں وہ ترکی کے راستے ہی، باسفورس اسٹریٹ جو ترکی کی ہے جو کہ استنبول سے گزرتی ہے، وہاں سے وہ اپنا ٹریڈ اور فوڈ اپنی جو سپلائی ہے وہ وہاں سے دنیا کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی جب یوکرین کی جنگ کی وجہ سے ویٹ کی جو سپلائی تھی عالمی مارکیٹ میں متاثر تھی، تو ترکی کی وجہ سے ہی ویٹ مارکیٹ جو عالمی لیول پر ہے وہ اسٹیبل رہی ہے۔ اب ترکی کے اندر پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر بہت بڑے بڑے واقعات، بہت بڑے بڑے سانحات پیش آ چکے ہیں اور یہ ہسٹری میں یاد رکھے جائے گی۔ یہ جو سال چل رہا ہے نا، یہ جو تاریخیں چل رہی ہیں، آنے والے کئی جو ڈیکیڈز ہیں اس میں یہ سال، یہ دن یاد رکھے جائیں گے۔ بہت بڑے زلزلے، ارتھ کویکس ترکی کے اندر آ چکے ہیں۔ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر 30 سے زیادہ زلزلے آئے ہیں، چھوٹے بڑے 30 سے زیادہ۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وہاں پر ایک خوفناک منظر ہوگا۔ ہزاروں کی تعداد میں گھر وہاں پر، جو سرکاری اعداد و شمار آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں گھر وہاں پر کولیپس ہو گئے ہیں، ڈسٹرائے ہو گئے ہیں۔ اصل میں یہ جو 30 سے زیادہ زلزلے آئے ہیں نا، اس میں 3 زلزلے میجر نوعیت کے تھے، 3 جن کا جو میگنیٹیوڈ تھا وہ زیادہ تھا۔ تو ان 3 زلزلوں نے بے پناہ وہاں پر تباہی مچا دی ہے اور ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ 1700 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں وہاں پر اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر زخمی ہیں۔ ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور جو گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جو زخمی ہیں ان کو اللہ پاک جلد صحت عطا فرمائے۔ لیکن یہ بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا ایک انسانی المیہ وہاں پر پیش آیا ہے۔ اچھا، اس زلزلوں کے بارے میں تھوڑی سی یہاں پر آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں۔ یہ جو ارتھ کویکس آتے ہیں نا، آپ سنتے ہوں گے کہ جی ریکٹر اسکیل پہ اتنا میگنیٹیوڈ تھا، 4 پوائنٹ سم تھنگ، 5 پوائنٹ سم تھنگ، 7 پوائنٹ سم تھنگ۔ یہ پوائنٹ سسٹم جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ ریکٹر اسکیل پہ اتنا میجرمنٹ اس کی اتنی تھی؟ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ اس کی شدت جو ہوتی ہے نا، انٹینسٹی، اس کو میجر کرنے کے ڈفرنٹ اسکیلز ہوتے ہیں۔ یہ ذرا آپ اپنی اسکرین پہ اس وقت ایک سلائیڈ دیکھ رہے ہوں گے۔ آئی تھنک اس کی مدد سے میں بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ جو ایک میگنیٹیوڈ کا زلزلہ ہوتا ہے نا، جس کی جو شدت ہوتی ہے، انٹینسٹی ریکٹر اسکیل پر 1 ہوتی ہے، تو وہ اتنا لائٹ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ صرف مشین کے ذریعے ہی اس کو میجر کیا جا سکتا ہے، عام انسان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا۔ لیکن پھر جو 2 میگنیٹیوڈ کا ہوتا ہے اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو فیل ہوگا اگر ایک میز کے اوپر پانی کا گلاس پڑا ہے تو اس پانی کے گلاس کے اندر آپ کو ترنگیں اٹھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو یہ 2 میگنیٹیوڈ کا ہلکا سا زلزلہ ہوتا ہے۔ اور اگر 3 میگنیٹیوڈ کا ہوتا ہے تو وہ بھی مائنر کہلاتا ہے، اس میں بھی کوئی زیادہ آپ کو فیلنگ نہیں ہوگی، کچھ ایسا لگے گا جیسے شیشے اگر کھڑکیوں کے ہوں گے تو تھوڑا سا ہل رہے ہوں گے، آپ کو نیکڈ آئی سے پتہ چل جائے گا تھوڑا سا کہ یہ یہاں پر زلزلہ ہے۔ لیکن اگر 4 کا ہوگا تو وہ میجر آپ کو فیلنگ آئے گی، آپ کو تھوڑا سا سر چکر آنے لگے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اسٹرکچرز کو اتنا نقصان نہیں ہوتا، جیسے گھر کی جو دیواریں ہوتی ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں، تھوڑا سا ہلیں گے جلیں گے لیکن ان کو نقصان نہیں ہوگا اسٹرکچر کو۔ مسئلہ شروع ہوتا ہے جب 4 سے اوپر جو زلزلے کی میگنیٹیوڈ ہوتا ہے نا، تو وہاں سے تھوڑا سا ایشوز وہاں سے ہونا کریٹ ہوتے ہیں۔ جب 5 ریکٹر اسکیل پر 5 میگنیٹیوڈ کا ایک ہوتا ہے زلزلہ، تو اس سے گھروں کی دیواروں کو ہلکا سا نقصان پہنچنا شروع ہوتا ہے، اور اس سے اوپر جتنے بھی ہوتے ہیں 6 یعنی 6 اور اس سے اوپر وہ جو ہیں وہ اسٹرانگ کہلاتے ہیں، اسٹرانگ ارتھ کویکس کہلاتے ہیں۔ لیکن 6 سے 7 کے درمیان بھی جو زلزلہ ہوتا ہے وہ یوں سمجھیں کہ بلڈنگوں کے لیے بیئربل ہوتا ہے۔ یہ جو اسکیل ہوتا ہے نا 6 سے 7، اس میں پرانی بلڈنگیں، کچی عمارتیں، ان کو نقصان ضرور پہنچتا ہے، لیکن پکی بلڈنگوں کو اس پہ نقصان زیادہ نہیں پہنچتا۔ 6 سے 7 کے درمیان کا جو زلزلہ ہوتا ہے، اور 7 کے اوپر پھر جتنے بھی ہوتے ہیں
7 سے 8 ہو گیا تو وہ کہلاتا ہے جی میجر ارتھکویک. 7 سے 8 کی اگر ریکٹر اسکیل پر شدت ہوگی، انٹینسٹی ہوگی تو وہ میجر ارتھکویک ہوگا، اور اس میں پکی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، اور یہ بڑا ایک ارتھکویک ہوتا ہے. اور اس سے اوپر جتنا بھی ہوگا 8 سے اوپر تو وہ پھر تباہی سمجھے، مطلب وہ ڈسٹرکشن ہے، کنفرم ڈسٹرکشن ہے. اس کے چلتے کوئی بڑی سی بڑی مضبوط عمارت بھی شاید ہی اس زلزلے کی جو تاب ہے وہ نہ لا سکے. بہت بھاری زلزلے ہوتے ہیں 8 سے اوپر والے. تو 7 سے اوپر جتنے بھی ہوں گے وہ میجر ہوتے ہیں. اب ترکی کے اندر وہ جو 30 زلزلے پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر آئے ہیں، اس کے اندر باقی سارے مائنر اور یہ تو تھے ہی، لیکن 3 جو تھے وہ میجر تھے. 3 میجر تھے جو کہ 6 کے اوپر تھے. 7.8 کا ایک آیا جس نے بہت زیادہ تباہی مچائی. اچھا، ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، جب ایک بڑا زلزلہ آتا ہے نا، ہمیشہ ٹیکٹونک پلیٹس جب زمین کی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سلائیڈ کرتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں. تو اس کے بعد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ اپنی نارمل پوزیشن میں آ رہی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ، تو اس کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے زلزلے اس کے نتیجے میں آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے زلزلے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے زلزلے کے بعد جب آتے ہیں وہ زیادہ تباہ کن اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ بڑا زلزلہ آنے کے بعد جب عمارتوں کے اندر بلڈنگز کے اوپر کریکس پڑ جاتے ہیں تو وہ پھر چھوٹا زلزلہ اس کو ہلا رہا ہوتا ہے بیسیکلی. اس سے عمارتیں پھر جو نہیں بھی گری ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی گرنے لگتی ہیں. ایشو سارا یہ ہے. تو جو باقی کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں. تو ترکی کے اندر اصل میں ایک میجر زلزلہ آیا، اور یہ اتنا میجر تھا کہ اٹلی تک اس کو سنا گیا. اچھا، یہ سیریا کے اندر بھی بہت تباہی ہوئی ہے. سیریا کے اندر، سیریا کا بھی بارڈر لگتا ہے ترکی کے ساتھ، تو سیریا میں بھی بڑی تباہی ہوئی ہے، ترکی میں بھی ہوئی ہے، سپرس میں بھی زلزلے کا جو ایک شدت ہے وہ محسوس کی گئی ہے. تو آپ دیکھیں کتنے بڑے ایریا کے اندر جو ہے اس کا ایک امپیکٹ محسوس کیا گیا ہے. ساری دنیا سے ترکی کو اس وقت جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار ساری دنیا ترکی کے ساتھ کر رہی ہے. پہلے ہی ترکی ویسے فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا تھا، لیکن اس کے بعد اب یہ ایک بہت بڑی آفت آ گئی ہے. ترک جو ہے ویسے بہت سخت قوم ہے، وہ نکل آئیں گے اس سے، لیکن اس وقت جو چوٹ پہنچی ہے ترکی کو، یہ ایک بہت بڑی چوٹ پہنچی ہے، اور یہ ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہے ایز اے نیشن ان کے لیے. طیب اردگان نے کہا کہ 1939 کے بعد پہلی بار ہم اتنی بڑی تباہی سے گزرے ہیں. 1939 میں لاسٹ ٹائم اتنا بڑا ایک سانحہ پیش آیا تھا. اس کے بعد اب ترکی جو ہے اتنے بڑے اسکیل پہ، بہت زیادہ اسکیل پہ، اب میں نے کہا نا 1700 لوگوں کے ابھی تک کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اور زخمی جو ہیں وہ تو ہزاروں کی تعداد میں. اب جب یہ ملبے ہٹیں گے بلڈنگوں سے تو مزید جو ہے وہ تباہی کی ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے لوگ اس کے اندر شہید ہو چکے ہیں. آخر میں اگین جو بھی شہید ہو گئے ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اوپر والا ان کو جلد صحت یابی عطا فرمائے.